بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ گفتگو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی احوال آپ احباب کے سامنے گوش گزار کیے گئے۔ گزشتہ کے ساتھ پیوستہ کرتے ہوئے چند معروضات آپ کے گوش گزار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آئی اور آپ نے اس خواب کا ذکر اپنے والد بزرگوار جناب حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا، تو جناب یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا تو آپ نے منع فرمایا جناب یوسف علیہ السلام کو کہ اس خواب کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، لیکن بھائیوں کو کسی طریقے سے اس خواب کے بارے میں علم ہوا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سیر کروانے کی غرض سے جنگل کی طرف لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام منع فرماتے رہے، لیکن اللہ کا امر تھا، اللہ کی تقدیر تھی، جناب یوسف علیہ السلام کو بھائی لے گئے۔ اور جب حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام کے درمیان خاصا فاصلہ ہوا تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارا اور آپ کی قمیض کو اتار لیا اور آپ کو کنویں میں پھینک دیا، اور اس قمیض کو ایک جانور ذبح کیا اور اس کا خون قمیض کے ساتھ لگا کے جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس چلے گئے اور جا کے اپنے والد کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خون کو سونگا، کرتے کو دیکھا تو آپ اللہ کے نبی تھے تو آپ سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ خون میرے یوسف کا خون نہیں ہے، لیکن بھائی اصرار کر رہے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جس وقت آپ کو خبر ملی یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو اللہ کے نبی اس قدر روئے اور ساری زندگی کتب میں آتا ہے کہ 40 سال جناب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے عرض کیا جائے گا کہ آپ نے ایک کمرہ، ایک چھوٹا سا کمرہ تعمیر کروایا جس کو بیت الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، غموں والا گھر، بیت الحزن۔ وہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف فرما تھے اور سارا دن ساری رات اللہ کی عبادت فرماتے تھے اور یعقوب علیہ السلام کی جدائی میں روتے تھے۔ شام جب ہوئی، کرتا آپ کو ملا، شام کے وقت جناب یعقوب علیہ السلام روتے ہوئے اس کرتے کو لے کے آپ جنگل میں تشریف لے کے آئے اور آپ نے پکارا، بھیڑیوں کو بلایا، تمام جنگل کے بھیڑیے آپ کی بارگاہ میں اکٹھے ہوئے اور آپ نے بھیڑیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہیں حیا نہ آئی، شرم نہ آئی کہ تم نے ایک نبی کے بیٹے جس کے سر پہ نبوت کا تاج اللہ نے سجایا ہے تم نے اسے کھایا ہے؟ بتاؤ مجھے کس بھیڑیے نے میرے بیٹے کو کھایا؟ لیکن سب بھیڑیوں نے مل کے عرض کی، اے اللہ کے نبی، ہم جانور ضرور ہیں لیکن ہم گستاخ رسول نہیں ہیں، ہم اللہ کے نبی کی عظمت و شان کو سمجھنے والے ہیں، ہم نے آپ کے بیٹے اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا۔ بھیڑیوں کا جواب جس وقت ملا تو حضرت یعقوب علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ ادھر اللہ کا ایک اپنا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں آرام فرما ہے اور ایک مالک نامی تاجر تھا جو تجارت کی غرض سے سفر کیا کرتا تھا اور کنعان بھی آتا تھا، تو اس کو خواب آئی، اس ٹائم خواب نہیں آئی بلکہ 50 سال پہلے اس کو خواب آئی تھی کہ اس نے دیکھا تھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور اس آسمان سے سورج آفتاب آسمان سے چلتا ہوا اس مالک نامی تاجر کی گود میں آیا اور اس نے اس کو بغل میں چھپا لیا، اور تھوڑی دیر بعد جس وقت اس سورج کو نکالا، اس آفتاب کو نکالا باہر، تو وہ بادل کی شکل اختیار کر گیا اور وہ بادل، اس بادل میں سے موتی گرے اور اس مالک نے اس موتیوں کو اٹھا کے اپنے صندوق میں رکھ لیا۔ یہ اس نے خواب دیکھا تھا اور اس نے ایک مابر سے تعبیر پوچھی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو اس نے تعبیر بتانے والے نے بتایا کہ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ ایک غلام تجھے ملے گا، ایک غلام، لیکن حقیقتاً وہ غلام نہیں ہوگا، وہ بادشاہ ہوگا، وہ مالک ہوگا،
لیکن غلامی کی شکل میں تجھے ملے گا، اور اس غلام کی برکت سے اللہ تجھے اتنا نوازے گا کہ تو مالا مال بھی ہو جائے گا، اور اس غلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ تو وہ مالک نامی تاجر جو تھا، وہ جب اسے خواب آیا تو اس نے سب کچھ چھوڑ کے وہ کنعان کی طرف آیا۔ جب وہ کنعان میں پہنچا تو اسے آواز آئی، اس نے کہا، آواز دینے والے نے کہا کہ اے مالک، تو اس غلام کو ڈھونڈنے ابھی نکل آیا ہے، لیکن ابھی اس غلام کے آنے میں 50 سال کا عرصہ باقی ہے۔ تو وہ جو مالک نامی تاجر تھا، وہ اس غلام کی تلاش میں 50 سال وقفے وقفے سے کنعان کا سفر کرتا، اور کنعان آتا اور اس غلام کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ تو جب آج وہ مالک نامی تاجر اس جنگل سے سفر کرتا ہوا اس جنگل سے گزرا، تو اس نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت سبز رنگ کے پرندے چھوٹے چھوٹے اس کنویں کے، جو ویران کنواں ہوتا تھا کبھی، اس کنویں کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور کتب میں آتا ہے کہ وہ جو پرندے تھے سبز رنگ کے خوبصورت پرندے، وہ حقیقت میں پرندے نہیں تھے بلکہ اللہ کے فرشتے تھے، اور اللہ کے نبی کی حفاظت اور سلامی کے لیے وہاں پہ وہ طواف کر رہے تھے۔ اور یہی بات حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی پاک آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ بھی فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا نور میرے بطن پاک میں آیا، تو آپ فرماتی ہے میں اکثر جس وقت سہیلیوں کے ساتھ پانی بھرنے جاتی یا باہر کسی کام سے جاتی، تو چھوٹے چھوٹے سبز رنگ کے پرندے میرے قریب آتے اور بڑی میٹھی بولی میں وہ کچھ بولتے، اور وہ میرا طواف کرتے تھے۔ تو یہ بھی جو حضرت آمنہ کا طواف کرتے تھے، یہ بھی پرندے حقیقت میں پرندے نہیں تھے بلکہ یہ اللہ کی نوری مخلوق تھے، فرشتے تھے جو اللہ کے محبوب کی نور کی حفاظت بھی فرماتے تھے اور حضرت آمنہ کا طواف بھی کرتے تھے۔ بہرکیف تاجر نے جس وقت اس کو دیکھا مالک نے، تو وہ ایک عجیب اٹریکشن ہوئی، اس کی دل کھنچا اس کا اس کنویں کی طرف، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کنویں کی طرف گیا۔ اور اس نے جس وقت کنویں کے اندر جھانک کے دیکھا تو اسے ایک بڑی خوبصورت خوشبو اور بڑا ایک نور اس کنویں میں سے اسے محسوس ہوا، عجیب روشنی اس کو اس کنویں میں محسوس ہوئی۔ تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے غلام کو پانی نکالنے کا کہا کہ اس کنویں میں سے پانی نکالو۔ اور جب اس مالک تاجر کے غلام نے ڈول پھینکا کنویں میں، تو اس نے کھینچنا جس وقت شروع کیا کنویں ڈول کو، تو اس نے جس وقت ڈول باہر نکلا تو اس کے انتہا نہ رہی، اور وہ حیران ہو گیا۔ اس نے زور سے وہ چیخا اور اپنے مالک کو اس نے پکارا، آواز دی۔ تو جس وقت مالک آیا تو اس نے دیکھا کہ اس ڈول میں پانی تو نہیں تھا، لیکن ایک ایسے معلوم ہوتا تھا کہ چاند آسمان سے ٹوٹ کے تو اس کے ڈول میں آ گیا ہے۔ تو وہ حقیقت میں اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام تھے، جو کنویں میں سے باہر ڈول کے ذریعے باہر تشریف فرما ہوئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر جس وقت تشریف فرما ہوئے تو مالک بھی دیکھ کے حیران تھا، اور وہ غلام بھی دیکھ کے حیران تھا کہ اتنا خوبصورت بچہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، اس سے پہلے انہوں نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے آئے ہیں اور کنویں میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو وہ اس تاجر کو 50 سال پرانا خواب اسے یاد آیا، تو اس نے جناب یوسف علیہ السلام کو جلدی سے پہلے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ اللہ کے نبی نے آپ نے اسبات میں سر مبارک کو ہلایا، اور اس مالک نامی تاجر نے آپ کو اپنے سامان میں چھپایا اور جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ تو جس وقت کچھ فاصلہ طے کیا تو پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی 10 بھائی، وہ آپ کو وہ کنویں میں آ کے دیکھتے تھے، تو آج انہیں یوسف علیہ السلام کے اثرات نظر نہ آئے، تو وہ ڈھونڈتے ہوئے پیچھے آئے، تو قافلے کو پہنچے، مالک نامی تاجر کے قافلے کو، اور روک لیا قافلہ اور کہا جی کہ ہمارا ایک غلام ہے، وہ بھاگا ہوا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے۔ لیکن جو جس وقت
تلاشی سامان کی لی گئی تو جناب یوسف علیہ السلام کو اس سامان میں پایا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس تاجر سے کہا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے اور اسے آپ لے کے جا رہے ہیں، تو لہذا اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو اس تاجر نے بھائیوں سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ غلام میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں، اگر آپ بیچ دیں اس غلام کو تو میں یہ غلام آپ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس غلام میں چند نقص ہیں، عیب ہے اس غلام میں۔ تو پوچھا گیا جی کیا عیب ہے؟ انہوں نے کہا جی سب سے پہلا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹے خواب سناتا ہے، اور اس کو موقع ملے تو یہ بھاگ بھی جاتا ہے، تو یہ ہم سے بھاگا ہوا تھا۔ تو لہذا اس تاجر نے کہا کہ جیسا بھی ہے اس کے اندر عیب ہیں چاہے نقص ہیں جو بھی ہے مجھے قبول ہے، اگر تم بیچنا چاہتے ہو تو میں اس کی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ تو بھائیوں نے آپس میں صلاح کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یوسف علیہ السلام کو اس کے بدلے ہمیں پیسے بھی مل جائیں گے اور یوسف قتل بھی نہیں ہوگا اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا، وہ ہم سے دور چلا جائے گا، تو انہوں نے کہا جی ہم ٹھیک ہے بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس وقت تاجر نے کہا جی کہ میرے پاس تو ان کھوٹے سکوں کے علاوہ اور کوئی رقم نہیں ہے کہ جس کے بدلے میں تم سے یہ غلام خرید سکوں۔ تو بھائیوں نے کھوٹے سکے لیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کھوٹوں سکوں کے عوض اللہ کے نبی کو ایک تاجر کے ہاتھ پہ فروخت کر دیا۔ اللہ کے نبی ایک تاجر کے ہاتھ پہ کھوٹے سکوں کے عوض فروخت ہوئے، اور یہ تو بھائی تھے جنہوں نے کھوٹے سکے حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگائی۔ معزز سامعین، اگر یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہوتے اور بیچنے والے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوتے اور خریدنے والی جناب حضرت زلیخا ہوتی تو پوری کائنات حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت میں لگا دیتی، تو جناب یعقوب علیہ السلام پھر بھی اپنے بیٹے جناب یوسف کو نہ بیچتے۔ تو یہ تو بھائی تھے جنہوں نے قدر نہ کی، بے قدراں کچھ قدر نہ کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زر دے جویں کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روز بک بک اکھیاں روشن ویکھ حویلی کلی ہو، کوچ نصیر جد اساں کیتا پہ جیسی تھر تھلی ہو۔ تو یہ بے قدرے لوگ تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر نہ کی اور قیمت نہ جانی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام فروخت ہوئے، بھائی واپس کھوٹے سکے لے کے چند کھوٹے سکے لے کے واپس گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس تاجر نامی مالک نامی تاجر کے غلام نے رسیوں سے باندھا، کیونکہ بھائیوں نے اس کو تلقین کی تھی کہ یہ بھاگ جاتا ہے لہذا اس کا خیال کرنا۔ رسیوں سے باندھا اور سواری پہ بٹھا دیا اور سفر شروع ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سفر شروع ہے اور اپنے والد جناب یعقوب علیہ السلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، رستے میں چلتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام اس علاقے میں پہنچے جہاں پہ آپ کی والدہ جناب راحیل کی قبر مبارک تھی۔ تو بے ساختہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی والدہ کو یاد کرتے ہوئے رستے میں روتے رہے، اپنے والد جناب یعقوب علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے رستے میں روتے رہے۔ جب آپ کا گزر اپنی والدہ کی قبر مبارک سے ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جسم کو گھسیٹ کے، بچپن کا عالم تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا اور اللہ کے نبی تھے، اور آپ نے اپنے جسم کو گھسیٹ کے زمین پہ آپ تشریف فرما ہوئے سواری سے زمین پہ نیچے گرے اور اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے اپنی والدہ کی قبر مبارک تک پہنچے اور جا کے والدہ کو اپنے دل کا حال سنایا کہ امی جان دیکھ لیں آپ کے بیٹے آپ کے لخت جگر کا کیا حال ہے، اور اس حال تک پہنچانے والے میرے بھائی تھے۔ اتنی دیر میں جناب یوسف علیہ السلام کو جب اس غلام نے دیکھا کہ سواری پہ موجود نہیں تو وہ ڈھونڈنے لگ گیا جناب یوسف علیہ السلام کو۔ جب ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہ اس نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر مبارک کے ساتھ لپٹ کے زاروں قطار اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور قبر پہ لیٹ کے اپنی والدہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو وہ غلام آیا، اسے تو سمجھ نہ تھی کہ یہ کون بچہ ہے اور اس کی کیا قدر و قیمت ہے اور اس کی قیمت اللہ اس کو کیا شان عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس غلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ مبارک بھی بندے تھے اور آپ کو پکڑا اور آپ کو زور سے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ تمہارے بھائی ٹھیک کہتے تھے
کہ تم بھاگ جانے والے غلام ہو، تو اس نے آپ کو تھپڑ مارا، اللہ کے نبی کے چہرہ مبارک پہ تھپڑ لگا اور آپ کو شدید درد ہوا، اور اس تھپڑ کی ضرب سے آپ اپنی والدہ کی قبر مبارک پہ گرے۔ معزز سامعین، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کے سامنے اولاد کو جب مارا جائے تو ماں کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب تھپڑ پڑا تو یقیناً آپ کی والدہ محترمہ کی قبر مبارک تڑپی ہوگی، اور آپ کی والدہ نے کہا ہوگا، ظالم کیوں مارتا ہے میرے بیٹے کو، میرے بچے کا کیا قصور ہے، تجھے پتہ نہیں، تجھے خبر نہیں، ان قریب یہ میرا بیٹا وہ شان والا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اس زمین کی بادشاہی اور حکومت عطا فرمائے گا۔ لیکن اس ظالم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا، اور اس نے واپس سواری پہ بٹھایا۔ سفر کرتے ہوئے جس وقت حضرت یوسف وہ قافلہ رکا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی نیچے اتارا گیا، اور درخت کے ساتھ اللہ کے نبی ٹیک فرما تھے، آرام کی غرض سے جس وقت وہ قافلہ رکا، تو وہ غلام جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تھپڑ مارا، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے نبیوں کا بدلہ تو ضرور لیتا ہے، اللہ تعالیٰ محافظ ہے اپنے نبیوں کی عزت اور ناموس کا۔ تو اللہ کی طرف سے اس غلام کے ہاتھ میں، جس ہاتھ سے اس نے اللہ کے نبی کو تھپڑ مارا تھا، اتنا شدید درد ہوا، اتنا شدید درد ہوا کہ اس کا ہاتھ سکڑ گیا، اکڑ گیا، اور اس کا ہلا بھی نہیں سکتا تھا، اور شدید درد کی وجہ سے وہ تڑپتا رہا، اور پھر اسے خیال آیا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو میں نے اس بچے کے اوپر اٹھایا ہے، اور اسی کی وجہ سے، اس کی بد دعا کی وجہ سے میری یہ تکلیف میں مبتلا ہوا ہوں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوا ہوں۔ تو وہ غلام اٹھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، بچے میں تیری شان عظمت نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا تو کون ہے، لیکن جو کچھ بھی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جو کچھ میں نے تیرے ساتھ کیا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو اگر تو سچا ہے، اور یقیناً تو سچا ہے، تو میں جھوٹا ہوں اور مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو مجھے تو جس کا تو پوجا کرتا ہے، میں تجھے اس تیرے خدا اور معبود کی کا واسطہ اور وسیلہ دیتا ہوں کہ مجھے میری اس خطا کو معاف کر، اور میرے لیے دعا کر کہ اللہ مجھے اس سے شفا دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو، اللہ کے نبیوں کی شان ہے، وہ تو کسی کو، کوئی بھی دشمن بھی آئے تو اللہ کے نبی اس کے سامنے اپنی چادروں کو بچھا دیتے ہیں، اللہ کے نبی معاف کرنے والی ذات ہے۔ تو آپ نے اسے نہ صرف معاف فرمایا بلکہ اپنا دست شفا اس کے اس بازو پہ پھیرا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پھیرنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو شفا عطا فرمائی اور اس کا وہ درد ختم ہوا۔